بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے نفل نمازوں کو بیان کیا تھا۔ اکثر لوگ نفل پڑھنے کے طریقے کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی وجہ سے یا وہ غلط پڑھتے ہیں یا کچھ کمی زیادتی کر جاتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ پیش آئی اس ویڈیو کے بنانے کی، دوسرا کچھ حضرات نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو عام نماز کا ہے، یعنی فرض اور سنت کا، یا اس میں کچھ فرق ہے؟ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ نفل نماز یہ بھی عام نمازوں کی طرح ہی ایک نماز ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عام نمازوں میں تو یہ ہے کہ وہ صرف 4 رکعتوں تک ہی ہے، یعنی کہ جیسے ظہر کی سنتیں یا ظہر کے فرض، عصر کی سنتیں فرض، عشاء کی سنتیں پہلے کی اور فرض، یہ 4 رکعتیں ہیں۔ لیکن نوافل میں 8 رکعتوں تک پڑھنے کی بھی اجازت ہے، یعنی ایک سلام کے ساتھ اگر کوئی 8 رکعتیں پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو رات میں نوافل پڑھ رہا ہو۔ دن میں نفل کی زیادہ سے زیادہ تعداد ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت ہے، اور رات میں اگر وہ پڑھے تو 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ نفل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو عام نماز کے شروع کرنے کا ہے، یعنی کہ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت، اس کے بعد رکوع، سجدہ، اور پھر دوسری رکعت میں جب وہ بیٹھے تو اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عام نمازوں کے لیے تو یہ حکم ہے، یعنی فرض اور سنت مؤکدہ وغیرہ، سنت غیر مؤکدہ کے لیے، کہ اس میں تو اس کو عبد و رسول کے بعد یعنی تشہد اور تحیات کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ چونکہ 4 رکعت کی نیت ہے تو تیسری رکعت کے لیے اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر کوئی شخص تیسری رکعت کے لیے نہ کھڑا ہو بلکہ درود شریف پڑھ لے یا پورا بھی نہ پڑھے، صرف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن نفل کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ نفل نماز میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں عبد و رسول کے بعد درود شریف پڑھ لے اور اس کے بعد دعا بھی پڑھ لے اور سلام نہ پھیرے، پھر کھڑا ہو جائے، تو تیسری رکعت پڑھے اور پھر چوتھی رکعت مکمل کر کے تحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے سلام پھیر دے تو بھی صحیح ہے۔ اور اگر کوئی عبد و رسول کے بعد کھڑا ہو جائے تو یہ بھی صحیح ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، یعنی دونوں طریقے صحیح ہیں، برخلاف عام سنتوں اور فرائض کے کہ اس میں عبد و رسول کے بعد یعنی تحیات کے مکمل ہونے کے بعد آگے پڑھنا درست نہیں۔ اگر بھولے سے پڑھ لے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اب جب تیسری رکعت کے لیے وہ کھڑا ہوا تو اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ ثنا، تعوذ اور تسمیہ وغیرہ پڑھ کے دوبارہ سے قرات کرے یا صرف بسم اللہ پڑھ کے قرات کرے، یہاں بھی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو الگ الگ 2 رکعتیں شمار کر لیں گے، اگرچہ سلام ایک ہی ہوگا لیکن اس کو الگ الگ شمار کر لیا جائے گا، کہ جیسے کہ عام حالت میں 2 رکعتوں کی نیت باندھی جائے تو مکمل ہونے کے بعد جب دوبارہ رکعت شروع کی جائے گی، دوبارہ نفل نماز شروع کی جائے گی تو اس میں ثنا، تعوذ، تسمیہ وغیرہ مکمل پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہم 4 رکعت والی نفل نماز کو بھی یوں ہی تصور کریں گے، گویا کہ اس نے الگ سے 2 رکعتیں پڑھ لیں، الگ سے جزیہ اس نے اختیار کیا۔ اور اگر کوئی اس چیز کو نہ اختیار کرے بلکہ عبد و رسول کے بعد کھڑا ہو جائے اور صرف بسم اللہ پڑھ کے آگے پڑھنا شروع کر دے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ سلام ایک ہے۔ ایک سلام کی نیت میں عام نوافل اور عام جو ہے سنتوں کی اور فرائض کی اتباع کرتے ہوئے اس نے اگر یہ کام کیا تو یہ بھی صحیح اور درست ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفل نماز شروع کی اور خدا نخواستہ نماز میں وضو ٹوٹ گیا یا نماز توڑنی پڑی تو اب اس کی قضا کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نفل تھی تو نفل کی کیا قضا ہے، نفل کو دوبارہ پڑھنا نہ پڑھنا،
اپنی مرضی ہے۔ یاد رکھیں کہ پڑھنا نہ پڑھنا اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کو شروع نہ کیا ہو۔ جب شروع کر دیا، چاہے وہ نفل نماز ہے، چاہے نفل روزہ ہے، یا کوئی بھی نفل عبادت ہے، اس کو جب شروع کر دیا تو اب اس کا مکمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے اگر ہمارے اوپر ہم نے اس کو شروع کر دیا، 2 رکعت کی نیت باندھی اور وہ 2 رکعت خراب ہو گئیں تو 2 رکعت کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور پہلی 2 رکعتوں میں ہی نماز خراب ہو گئی تو بھی صرف 2 کی ہی قضا کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ نفل ہر 2 رکعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس لیے ہم یہی تصور کریں گے گویا کہ اس نے 2 رکعتوں کی نیت باندھی۔ لیکن اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں یہ خرابی لازم آئی کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی یا نماز توڑ دی، تو اب دیکھا جائے گا اگر دوسرے قاعدے میں وہ بیٹھا ہے، اتحیات وغیرہ پڑھی ہے، تو پھر تو پہلے 2 ادا ہو گئے نفل اور دوسرے 2 کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر پہلی رکعت میں اس نے اتحیات وغیرہ نہیں پڑھی تو اب اس کو مکمل قضا کرنی پڑے گی 4 رکعتوں کی۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے فرائض اور سنتوں کے اور نوافل کے درمیان، جو عام طریقہ ہے اس سے تھوڑا سا اس میں ہٹ کر ہے، باقی اور کوئی خاص فرق نہیں۔ نیت اسی طرح ہے جس طرح عام نمازوں کی نیت ہے، کہ اس میں صرف یہ کہا جائے گا کہ میں عام نفل پڑھ رہا ہوں، اور یا اگر کوئی خاص نفل ہے جیسے اوابین وغیرہ آپ کے سامنے بیان کیے، یا اسی طرح تہجد وغیرہ ہے تو اس کا نام لے کے اس کی نیت کی جائے گی، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے۔ اور اگر کوئی نہیں ہے، ویسے ہی رات کے کسی پہر عام نوافل پڑھنے کا ارادہ ہے تو اس میں کسی خاص نیت کی ضرورت نہیں، بس صرف یہ کہ 2 رکعت اللہ کی رضا کے واسطے میں نیت کرتا ہوں اور اس نیت سے وہ ان نمازوں کو ادا کرے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ نماز قابل قبول ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔